بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نیا سبق لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، جو ہم نے جماعت پنجم کے اردو مضمون سے انتخاب کیا ہے، جس کا موضوع ہے دوستی، جو آپ کے T1 نصاب میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اپنی اردو کی درسی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 33 نکالیں، اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے میں بلند خوانی سے پڑھوں گا، آپ بھی اپنی کتاب کی اور دیکھیں اور اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھولے نہ سمانا، ایک جان دو قالب، تفریح، صحت افزا۔ سبق کا نام دوستی ہے۔ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے گھر پاس پاس تھے۔ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے۔ پڑھائی ہو یا کھیل کود، دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لیں۔ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا۔ دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کو یہاں تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو پہلا لفظ دیا ہے یہاں پر، پھولے نہ سمانا، یعنی بہت خوش ہونا۔ دوسرا لفظ ہے ایک جان دو قالب، یعنی گہرے دوست۔ تیسرا لفظ ہے تفریح، یعنی سیر۔ چوتھا لفظ ہے یہاں پر صحت افزا، یعنی صحت بخش۔ دوست، پیارے بچوں، احمد اور ندیم دو لڑکے تھے۔ چھوٹی ہی عمر سے ان کو آپس میں بڑی ہی دوستی ہو گئی۔ دونوں بچے جو تھے یہ ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے،
ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ان کا گھر بھی قریب قریب تھا. اسکول میں بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. پڑھائی ہو یا کھیل کود ہو، ہر جگہ یہ بچے دو ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوستی ہے اور بھی گہری ہو گئی. آپس میں زیادہ دوستی گہری ہوگی جب ان کی، تو یہ آپس میں بہت ہی پیار و محبت سے رہنے لگے. گرمیوں کا موسم تھا. اسکول کی طرف سے ایکسکرشن کا پروگرام کیا گیا. بچوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو ایکسکرشن جانا ہے، تو بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے. تو بچوں نے اپنی اس ایکسکرشن کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں. اب بچوں نے اپنی اپنی الگ الگ گروپیں بنا دی، یعنی ٹولیاں بنا دی. احمد اور ندیم جو یہ آپس میں دوست لڑکے دو تھے، انہوں نے بھی اپنی ایک ٹولی بنائی. اب اپنی ٹولی میں انہوں نے ہر ایک کو کچھ ذمہ داریاں سونپی. انہوں نے بھی یہ ذمہ داریاں سونپی کہ جب ہمیں ایکسکرشن جانا ہے، کون سا لڑکا جو ہے کون سا پکوان لائے گا، کون سا کھانا لائے گا. جب دوسرے دن ایکسکرشن کے لیے نکلے، بڑی خوشی سے نکلے. جب اسکول پر پہنچے تو وہاں ان کی جو ایکسکرشن لے جانے والی بسیں تھیں وہ کھڑی تھیں، ان کا انتظار کر رہی تھیں. اس کے بعد لڑکے جو تھے ایکسکرشن والے بچے، وہ ان گاڑیوں میں سوار ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے استاد محترم جو تھے وہ بھی سوار ہوئے. اب ان کا جو ایکسکرشن تھا یہ پہلگام کی طرف تھا. انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. احمد اور ندیم جو تھے یہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے. دونوں بہت خوش تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں بچے اس سے پہلے شہر سے باہر دوسری جگہ کبھی نہیں گئے تھے. ایک دوسرے کو مزاحیہ انداز سے لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے. اسی اثنا میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں یہ پہلگام پہنچ گئے. ارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ پہلگام جو ہے یہ کشمیر کا صحت افزا مقام ہے. یہاں پر وادی ہی کے لوگ ہی نہیں بلکہ ملک کی سطح کے لوگ بھی یہاں پر آ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. احمد اور ندیم پہلگام کے بارے میں انہوں نے تو سنا تھا، لیکن یہ یہاں پر اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے. انہوں نے یہ پہلگام کا جو نظارہ ہے یہ پہلی بار دیکھا. بہت ہی خوش ہوئے، پسند آیا ان کو. تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کے 2 پیراگراف پڑھے. کل ہم اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا. آج بس اتنا ہی. اللہ حافظ.